بیٹی کا آخر جوان ہو رہی ہے، اس کے سینے کے اوپر کچھ غبار آ رہا ہے، اس کو گھور کر مت دے، نگاہ نیچی کر۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ گھر میں داخلے کے بعد، گھر میں داخلہ اجازت سے، اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا، گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا۔ یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اس ٹکڑے پر بڑا قیل و قال ہے جدید مفکرین اور جدید دانشوروں نے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں اس میں چہرہ بھی شامل ہے، اور جب چہرہ شامل ہے تو اس کا مطلب چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ ولا قوت الا باللہ۔ آپ کو بہت سے حضرات نے وہ پڑھی ہوگی بحث جو جنگ میں ہو گئی تھی۔ ایک صاحب وہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اس کے اسکالر ہیں، ریسرچ کا، انہوں نے لکھ دیا کہ الا ما ظہر منہا میں چہرہ ظاہر ہے، شامل ہے، لہذا پردہ نہیں ہے۔ اور ارشاد احمد حقانی صاحب نے بھی زوردار اس کے اوپر جو ہے وہ تائید لکھ دی، اور گویا کہ کہا کہ اب تو مسئلہ ہی طے ہو گیا، جب ایک ریسرچ اسکالر کہہ رہا ہے تو یہ مولوی بلاٹے جو کہتے پڑتے ہیں کہ یہ عورت کا جو چہرے کا پردہ ہے، یہ تو بات ختم ہو گئی، دی میٹر از کلچڈ۔ میں نے صرف ایک جواب دیا کہ اس شخص نے جو بڑا ریسرچ اسکالر تھا، پہلے یہ لکھا ہے کہ سورہ نور کی ان آیات میں سطر کے احکام آ رہے ہیں، تو پھر یہاں پردے کا چہرے کا معاملہ کیا ہو؟ سطر میں تو پردہ چہرہ شامل نہیں ہے۔ محرموں سے پردہ کیا ہے؟ محرموں سے، اس کا نام سطر ہے۔ عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، بس۔ کیا مطلب ہے؟ بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ، باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ، یہ سطر ہے، سطر محرموں سے پردہ ہے۔ اس سے آگے صرف شوہر یا حسب ضرورت طبیب، سرجن، بس یہ محرموں کا پردہ۔ گھر میں عورت رہے گی تو سطر کے ساتھ رہے گی، محرم آئیں گے، چچا اس کا محرم ہے آئے گا، لیکن وہ بھی تو مرد ہے نا، چہرہ تو نہیں ڈھانپے گی اس لیے کہ محرم ہے، لیکن باقی جسم سطر، عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا، بال بھی سطر میں شامل ہے۔ سر پر وہ سکارف جو آج کل بنا ہوا ہے بہت بڑا مسئلہ، انہوں نے چہرے کو نکال دیا، صرف سکارف سمجھا ہوا پر حجاب کہتے ہیں، حالانکہ وہ حجاب پورا تو نہ ہوا، وہ صرف ایک حصہ ہے، لیکن ایک حصہ صحیح ہے، سر کے بال جو ہے وہ چھپے ہونے چاہیے، یہ سطر میں شامل ہے۔ چہرے کی ٹکیا ہے جو سطر سے باہر ہے، ہاتھ ہے پونچوں سے باہر، اور پیر ہے ٹخنوں سے نیچے، بس۔ اللہ اللہ خیر۔ تو فرمایا ما ظہر منہا زینتہن میں الا ما ظہر منہا میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ دیکھیے، اگر عورت پوری کی پوری برقعے کے اندر ملبوس ہے، چہرے پر بھی نقاب ہے، آنکھوں کے آگے بھی یا جالی ہے یا کوئی چشمہ ہے، تو پھر بھی اس کے حسن کا ایک حصہ وہ ہے جو ظاہر ہے۔ اگر طویل القامت ہے، قد و قامت، یہ حسن کا حصہ ہے کہ نہیں؟ وہ کہاں چھپائے گا؟ اور غالب نے جو شعر کہا ہے، تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ سرو قد عورت، اسی طرح جسم سے ڈول ہے، گہرا بدن ہے، یہ تو نہیں چھپے گا۔ عورت موٹی ہے، کیسی ہے، جسم جو غیر متناسب ہے، یہ تو نہیں چھپے گا۔ متناسب ہے اعضاء، قداور ہے، گہرا بدن ہے، یہ ہے وہ چیزیں کہ جو حجاب کے سلسلے میں ما ظہر منہا، یہاں ہو رہا ہے کہ جو سطر کے سلسلے میں ہے ما ظہر منہا، زینت کا، اور وہ چہرہ۔
لیکن اب اس میں ایک اور بات ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے، چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی اپنے گرد، چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی، صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ضمن میں، وہ سورہ احزاب کی آیت ہے، وہ رہ گئی، میں بیان کروں گا۔ اور خمار اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی، گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا، آخر گھر کا کام کاج کرنا ہے، ہلکی سی اوڑھنی تو وہ گھر میں، لیکن فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھیوں کے بکل اوڑھنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر، گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں، تاکہ یہ سینے کے جو بھار ہیں ان کو ایک ایڈیشنل کور مل جائے۔ دیکھیے سطر کا تقاضے کیا ہے، مل لیجیے، لباس نبیز ہونا چاہیے، باریک نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہے۔ باریک اتنا لباس ہے، یہ چست اتنا لباس ہے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، نبیز ہونا چاہیے۔ لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہیں، اور پھر سینے پر، اب ظاہر بات ہے کرتا پہنا ہوا ہے، ڈھیلا ڈھالا ہے، پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو ظاہر ہو جائیں گے، ان پر ایک اضافی اوڑھنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مار لینا، تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے، پہلا چہرہ سب سے بڑا چہرہ۔ اب جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے تو خدا کے بندو پھر پردے کی ضرورت کیا ہے؟ نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر؟ مظہر اول کون سا ہے نسوانی حسن کا؟ چہرہ ہی تو ہے۔ اب میں ذرا شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ اپنی شاعری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ لب لعلین کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں؟ یہ عارض گلگوں یہ کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں؟ یہ چاہے زخم، تھوڑی میں اگر کچھ کھڈا پڑا ہوا ہو، چاہے زخم، یہ تعریفیں جو شاعری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا؟ یہ مژگاں کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ اور ستواں ناک یہ کہاں ہوتی ہے؟ چہرہ ہی تو ہے، سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ، اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا؟ ہاں دوسری چیز چھاتی کے ابھار بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں انسان کے لیے، اس کے لیے یہ ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو، کرتا جو ہے ڈھیلا ڈھالا بھی ہو، شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو، ڈھیلی ڈھالی ہو، اور اوڑھنی کا بکل جو ہے اپنے سینے پر مار دیا جائے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لیے، اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے، کوئی سرما لگایا ہوا ہے، فرض کیجئے کسی اور طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے، گلے میں پڑا ہے، کانوں میں بندے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ زینت چہرہ، اور اس کے ساتھ کوئی بناؤ سنگھار کا معاملہ جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے۔ عورت کو گھر میں بن سور کر رہنا چاہیے، شوہر کے لیے ایٹریکٹیو رہنا چاہیے، خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے، اس وقت عورت جو ہے بن سور کر رہے ہیں، اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے؟ جتنی بھی انسان میں سیکشول انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان، یہ فلسفہ ہے، ادھر ادھر نگاہ جائے نا۔ جتنا یہ بانڈ آف لو ان اسپاؤسز کے درمیان مضبوط ہوگا اتنا ہی خاندان کا ادارہ مضبوط، صحت مند اور اگلی اولاد کی تربیت کے لیے مثبت ماحول۔ اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت، تو چہرے کے اوپر اگر کوئی بناؤ سنگھار ہے، زیور ہے، تو اس کی زینت نہ ظاہر کریں، مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے جو محرم ہے ان کی تفصیل، اور میں بیان کر چکا ہوں محرم وہی ہے صرف
جن سے کبھی کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، بھائی سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، باپ سے، دادا سے، چچا سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، ماموں سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی۔ ہاں چچا کے بیٹے سے ہو سکتی ہے، وہ نامحرم ہے، ماموں اور خالہ کے بیٹے سے ہو سکتی ہے، وہ نامحرم ہے۔ تو فرمایا کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ الا لبعولتہن، سب سے بڑھ کر تو شوہر، او آبائہن، اور یہ اپنے باپ۔ اچھا باپوں میں نوٹ کی دی، باپ حقیقی ہو، اخیافی ہو، اللاتی ہو یا رضاعی ہو، یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل ہیں۔ جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بن گیا۔ او آبائے بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ، یا ابنائہن، ان کے اپنے بیٹے، بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں، اللاتی، اخیافی، عینی اور رضاعی۔ او ابنائے بعولتہن، اور اپنے شوہروں کے بیٹے، ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہوں، تو ان کے بیٹے بھی جو ستیلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم، ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہو سکتی۔ او اخوانہن، یا ان کے بھائی، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے، او اخوانہن، یا اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے، او بنی اخواتہن، اپنا بھتیجا، شوہر کا بھتیجا نہیں، اپنا بھتیجا محرم ہے، اپنا بھانجا محرم ہے، شوہر کا بھانجا محرم نہیں ہے۔ او نسائہن، یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورتیں، ہر عورت بھی محرم نہیں ہے، نوٹ کر لیجئے، نسائہن۔ عورتیں بڑی بڑی قدامائیں ہوتی ہیں، وہ کیا کیا فتنے اٹھاتی ہیں، آتی ہیں گھروں کے اندر، کیا ذریعہ بنتی ہے پھر پیغام رسانی کا، اور خرابی پیدا کرتی ہے۔ اور اس میں کمال ہے جو مجھے واقعہ سنایا پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم نے سر سید احمد خان کے بارے میں۔ اب وہ زمانہ یاد کیجیے سر سید کا، ابھی انگریزی حکومت باقاعدہ جو ہے وہ ملکہ وکٹوریہ کی شروع ہوئی ہے، روب کتنا ہے انگریز کا، اور لیفٹیننٹ گورنر جو ہے یو پی کا وہ کہتا ہے سر سید احمد خان سے کہ ہماری میری بیگم آپ کے اہلیہ سے، آپ کے گھر والیوں سے ملنا چاہتی ہے۔ سر سید نے جواب دیا ہماری عورتوں کا اجنبی عورتوں سے بھی پردہ ہے، ہماری عورتیں آپ کی بیگم سے نہیں مل سکتی۔ میرا سر جھکتا ہے، دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے وہ بہت سخت آدمی تھا، داڑھی اس کی جو ہے آپ سوچ کے یاد کیجیے، اور نماز کے پکے پابند اور پکے اہل حدیث کٹر رفع یدین کرنے والے، جو اہل حدیث حضرات کے شیخ الکل کہلاتے ہیں سید نذیر حسین دہلوی، وہ نہیں کرتے تھے رفع یدین کہ فتنہ ہے، لوگ جو ہے وہ بھاگ جائیں گے، ہم سے ملیں گے نہیں، پھر کیسے تبلیغ ہوگی۔ سر سید نے ان سے جب مباحثہ کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو، وہ مجبور ہو کر انہوں نے رفع یدین شروع کر دیا، ورنہ وہ نہیں کرتے تھے کٹر۔ بس یہ دوسری بات ہے کہ تفسیر قرآن لکھ کر انہوں نے خام خواہ ایک بہت بڑا فتنہ شروع کیا جو ابھی تک انڈے بچے دے رہا ہے، وہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، پھر کبھی اس پر بات ہوگی۔ او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کے داہنے ہاتھوں کی ملکیت ہو، باندیاں، غلام۔ اس میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات ہیں، یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف باندیاں ہیں، غلام مرد نہیں، یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ بالغ ہو جائے، لیکن میں اس بحث میں یہاں نہیں جانا چاہتا، یہ پھر فقہ کی بحث ہو جائے گی۔ اب التابعین غیر اولی الاربہ، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی کسی کے گھر میں کوئی اندھا آدمی رہ رہا ہے، یا کوئی اور کسی وجہ سے کوئی مریض ہے، اسے آپ نے پناہ دے رکھی ہے، انہیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اب الطفل الذین لم یظہروا عورات النساء، یا وہ بچے کہ جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے انہیں، ابھی انہیں جنس کا کوئی احساس ہی نہیں۔ یہ ہے فہرست کے جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی جو اضافی زینت بھی ہو، کوئی زیور وغیرہ،
یا کوئی بھی سرما وغیرہ ڈالا ہوا ہے یا کوئی سرخی کوئی لگائی ہے معمولی سی، تو اس کے ساتھ آ سکتی ہے، اور یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے کسی حالت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا وہ ذہن ادھر جاتا ہی نہیں، نارمل آدمی کا ذہن ادھر جائے گا ہی نہیں۔ ہم رہ رہے ہیں کہ اب نارمل فضا کے اندر، جس کو میں نے کہا انسیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ویسٹ میں تو یہ سب سے بڑا مرض بن گیا ہے، اور دماغی امراض کا سب سے بڑا سبب، کئی سائیکیٹرسٹ نے مجھے بتایا کہ سب سے بڑا سبب جو ہے وہ انسیسٹ ہے۔ آگے سنیے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ مارے کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے۔ اگر کوئی پازیب پہنی ہوئی ہے، کوئی جھنجھنو وغیرہ ہے، تو اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خام خواہ ذہن جائے گا بیٹھے ہوئے کا کہ کوئی خاتون جا رہی ہے، پلٹیں گے، دیکھیں گے، نگاہ دیں گے۔ یہاں تک اس کے علاوہ یہ بھی ہے، تعطر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر عطر لگا کر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے، اذا استعارت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا، اس ابو داؤد کی روایت حضور نے فرمایا جب کوئی عورت عطر لگا کر، خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سونگیں یا اس کو پر مطلع ہو جائیں تو ایسی ہے ایسی ہے، بہت سخت الفاظ حضور نے استعمال کیے کہ جس کو راوی نے نقل نہیں کیا۔ عورت کے لیے خوشبو، عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ اب دیکھیے کس حد تک نماز میں اس وقت عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں، اگرچہ حضور نے فرمایا مردوں کی صف بہترین سب سے آگے والی ہے اور سب سے بری صف سب سے پیچھے ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی صف ہوتی تھی، اور عورتوں کے لیے سب سے اچھی صف سب سے پچھلی والی ہے اور سب سے بری سب سے آگے والی ہے۔ سب سے آگے والوں کے سامنے پھر مرد ہوتے تھے، ان کی پشت ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ، امام سے غلطی ہو گئی ہے، مرد کیا کہے گا؟ سبحان اللہ۔ عورت کیا کرے گی؟ اپنے ایک ہاتھ کے پشت پر اپنا ہاتھ مارے گی، اپنی آواز نہیں نکالنی، آواز کا پردہ۔ چھونے کا پردہ یہاں تک ہے کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، اور آپ جب بیعت بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہلوائے اور کہا ٹھیک ہے بیعت ہو گئی، یا ایک کپڑا پکڑا، اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں، دوسرا سرا اس خاتون کے ہاتھ میں، یا ایک تشت کے اندر پانی بھرا، اس میں ایک طرف اس نے انگلیاں ڈال لی اور ایک طرف حضور کی انگلی، لیکن مسافر لا اسافر النساء۔ ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیعت کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا مسافر کے لیے، حضور نے فرمایا انی لا اسافر النساء، میں عورتوں سے مسافرہ نہیں کرتا۔ تو اب دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہوا، اسلام میں پردے کتنے ہوئے؟ پہلا پردہ 4 دیواری، گھروں میں رہو، یہ پہلا پردہ ہے۔ جیسے ڈیفنس لائنز ہوتی ہے نا فوج کی، یہ فرسٹ ڈیفنس لائن، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، پہلی کو عبور کر کے کوئی آ جائے تو سیکنڈ ہے، سیکنڈ سے گزرے تو تیسری پہ ہے۔ پہلا پردہ 4 دیواری، اس میں محرم آئے گا۔ اب دیکھیے اسی پر ہماری تہذیب استوار ہوئی، اسی پر ہمارا آرکیٹیکچر بنا، گھر ایسے بنے کہ مردانہ علیحدہ، زنانہ علیحدہ، چھوٹا آدمی ہے تب بھی بیٹھک علیحدہ، بیٹھک باہر سے کھلے گی اور پھر ڈیوڑی سے ہو کر پھر گھر کے اندر جائیں گے، مرد آئیں گے تو یہاں بیٹھیں گے، اندر نہیں جائیں گے، اندر تو صرف وہی جائیں گے جو محرم ہے، ابدی محرم۔ دوسرا پردہ ستر، گھر کے اندر جو محرم آ گئے ہیں ان کے سامنے چہرہ تو کھلے گا، باقی جسم کا کوئی حصہ بھائی بہن کا نہیں دیکھ سکتا، اور باپ بیٹی کا نہیں دیکھ سکتا، بیٹا ماں کا نہیں دیکھ سکتا، یہ ستر۔ عورت پوری کی پوری عورت ہے، عورت کہتی ہے چھپانے کی چیز کو، عورات النساء، عورتوں کی چھپی ہوئی چیزیں جن پر ظاہر نہیں ہوئی، لم یظہروا علی عورات النساء، ابھی تک ہم نے لفظ پڑھایا بھی۔ تیسرا پردہ ہے چہرے کا پردہ، یہ ہے غیر محرموں سے
اور جب کہ گھر سے باہر نکلنا ہو، اس کے لیے سورہ احزاب میں نے کہا تھا گھر سے باہر کا پردہ، چہرے کا پردہ وہ غیر محرموں سے ہے، اور گھر سے باہر نکلے گی تو غیر محرم سامنے آئیں گے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے۔ اب دیکھیے یہ سورہ احزاب ہی میں ہو رہا ہے، شروع میں یا نساء نبی سے بات چلی، استیزان بھی صرف نبی کے گھر میں داخل نہ ہو اذن کے بغیر، آگے چل کر سورہ احزاب ہی میں عام بھی کر دیا، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا کرے، چہرہ چھپ جائے۔ اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے، اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لے اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں، دونوں آنکھیں بھی غلط ہیں۔ ہمارے ہاں برقع کیوں بنا تھا؟ دیکھیے چادر میں عورت لپٹی ہوگی، اس کا ہاتھ جو ہے اس چادر کو سنبھالنے میں آکوپائی ہو جائے گا، کسی بچے کو ڈاکٹر کے ہاں لے کے جانا ہے، ایک گود میں بچے کو لینا ہے، ایک گود کے اندر جو ہے ایک ہاتھ میں بوتل لینی ہے دوا کے لیے، تو کیسے کرے گی؟ برقع ضرورت کی ایجاد ہے جو ہوا ہے، اور اس کے آگے آپ کو معلوم ہے پچھلے برقعوں میں جالیاں لگی ہوتی تھی کہ نگاہوں سے بھی براہ راست سامنا نہ ہو، اس اعتبار سے وہ جالی ہوتی تھی۔ اور اب بھی ضرورت اس بات کی ہے، ایک آنکھ، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انقلاب ایران کے بعد جو حاجی آئے ایران سے، ان کو جو میں نے دیکھا ہے، اس طرح چادر میں ملبوس عورتیں ہوتی تھی، لمبی سی چادر، ایک ہاتھ سے اس کو اس طرح پکڑا ہوا ہے اور صرف ایک آنکھ کھلی ہے دوسری نہیں۔ اور سن لیجئے ابن جریر اور ابن منذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین یہ ایک تابعی ہے نے حضرت عبیدہ السلمانی یہ صحابی ہیں سے اس آیت کا مطلب پوچھا، انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر کو اس طرح اوڑھا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی۔ میں نے شروع میں کہا تھا ہمارے نزدیک اسلام دین ہے، صرف مذہب نہیں، اسلام قرآن اور سنت دونوں پر مبنی ہے، صرف قرآن پر نہیں، اور قرآن میں تعویل خاص کے بعد تعویل عام ہے، الاعتبار لعموم لفظ لا لخصوص سبب۔